الحمد لله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وارثان علوم نبوت، طالبان علم حکمت اور معزز مہمانان کرام، آج میں آپ حضرات کے روبرو چند جواہرات سخن بکھیرنے کے سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ بس آپ سے اتنے سے گزارش ہے کہ میری باتوں کو غور سے سنا جائے اور حالات و اوقات کے تقاضے کے تحت اس کی اہمیت کو محسوس کیا جائے کہ آج حالات ہم سے کن کن عزائم کا مطالبہ کرتے ہیں، وقت حاضر ہم کو کس انداز میں دیکھنا چاہتا ہے، زمانہ ہم سے کس قوت و جرأت کا تقاضا کرتا ہے۔ برادران ملت، ابھی میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو حکم دیتا ہے، اے مسلمانوں تم اپنی قوت و استطاعت کے مطابق سامان جنگ تیار رکھو، جس کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو خوف و دہشت میں رکھو، اور کچھ پوشیدہ دشمنوں کو ڈراؤ جن کو تم جانتے نہیں مگر اللہ جانتا ہے۔ برادران ملت، اسلام تو امن و سلامتی کا حکم دیتا ہے، یہ اپنی اصل میں بھی سلامتی کا معنی رکھتا ہے اور اپنی تعلیمات و احکامات میں بھی سلامتی کا پیغام رکھتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو بھی سلامتی کا حکم دیتا ہے۔ لیکن جب اسلام کے مخالفین و معادنین اسلام کی راہ میں حائل ہوتے ہیں اور اسلام کے خلاف محاذ آرائی اور دین کے خلاف معرکہ آرائی کرتے ہیں تو اسلام ان کا مقابلہ کرنے کے لیے دشمنان اسلام کو نیست و نابود کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام کی پوری تاریخ اس قسم کے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ جب بھی باطل پرست قوتوں، فرقہ پرست لوگوں اور اصنام پرست لوگوں نے اسلام کو جڑ سے اکھاڑنے کی سازشیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا، اے مسلمانوں اب تم بھی اپنی قوت و استطاعت کے مطابق سامان جنگ کے ذریعے جہاد کرو اور ان فرقہ پرست قوتوں، ان کافروں، باغیوں، ظالموں اور مشرکوں سے جہاد کرو جو اسلام کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں، قرآن کے پیغامات کو روکنا چاہتے ہیں، حق کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ ان دشمنوں کو ایسا مزہ چکھاؤ کہ پھر قیامت تک سر اٹھانے کی ہمت نہ کر سکیں، ان کی کمر توڑ دو، ان کو دندان شکن جواب دو۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اسلام تو امن و سلامتی کا حکم دیتا ہے مگر باغیوں، ظالموں، مشرکوں اور منافقوں کو معاف کرنے کا قائل نہیں، بلکہ وہ مسلمانوں سے کہتا ہے، اے مسلمانوں تم اپنے دشمنوں کے حق میں برقع تپا بن جاؤ، قہر خدا بن جاؤ، شیر ببر بن جاؤ، یہاں تک کہ وہ تم سے خوف و ہراس محسوس کریں، تمہاری وحشت ان کے دلوں پر جم جائے، تمہارا رعب ان پر چھا جائے، وہ تمہیں میدان کارزار کا شعلہ جوال سمجھیں۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ کہ تم اپنے دشمنوں کو، حق کے دشمنوں کو، خدا اور رسول کے دشمنوں کو جہاں کہیں بھی پاؤ گاجر مولی کی طرح کاٹ کر پھینک دو۔ مسلمانوں ذرا ہوش میں آؤ، آج ملک میں اسلام دشمن طاقتیں ہم کو للکار رہی ہیں، ہماری غیرت ایمانی کو پکار رہی ہیں، ہمارے جذبات کو بھڑکا رہی ہیں، ہمارے مساجد و مدارس پر حملہ کر رہے ہیں اور ہم سے جنگ کرنے، ہم کو ختم کرنے کی باتیں کر رہی ہیں، ہماری خاموشی کو بزدلی سمجھ رہی ہیں، ہماری صلح کو فرار بتا رہی ہیں، مسلمانوں کا نام و نشان مٹانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یاد رکھیے اب زمانہ رواداری کا نہیں، اب زمانہ بردباری کا نہیں، خاکساری کے حالات نہیں، اب تو کچھ کہنے کچھ کرنے کا وقت ہے، باطل کو مٹانے کا وقت ہے۔ دنیا جانتی ہے ہم کون ہیں، سندھ کا ساحل گواہ ہے ہم کون ہیں، جبل تاریخ سمجھتا ہے ہم کون ہیں۔ اے دشمن اسلام اب تم بھی جان لو، اگر تمہاری حمیت جاگ گئی ہے تو ہم بھی جاگ گئے ہیں۔ تم کیا سمجھ رہے ہو ہم بدر کا ماحول پیدا کر سکتے ہیں، ہم قادسیہ کی تاریخ دہرا سکتے ہیں، ہم یرموک کی یاد تازہ کر سکتے ہیں، ہم غزوہ حنین کو دوبارہ سر پلا سکتے ہیں، کیونکہ ہمت نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکیں، ہمت نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکیں، تم جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور مچلنے والے ہیں۔ ملت اسلامیہ کے جیالوں، آج ضرورت ہے کہ ہم وَأَعِدُّوا لَهُم پر عمل پیرا ہو جائیں اور اپنے دفاع، اسلام کی بقا اور قرآن کی حفاظت کے لیے ہر قسم کے ہر سطح پر تیاری کریں۔
تاکہ ہندوستان کا ہر خطہ امن و سکون کا گہوارہ اور جنت نشاں بن جائے۔ شاعر کہتا ہے کہ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہوئے ہو تم، اب ہوش آنے کا وقت آیا۔ جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا۔ اور تپش سورج سے لو اور آسمان سے بجلیاں چھینو، کفر کے آشیاں پہ بجلی برسانے کا وقت آیا۔ بھڑک اٹھے ہیں پھر سے آتش نمرود کے شعلے، کہ انہیں پھر جذبہ ابراہیم دکھلانے کا وقت آیا۔ اٹھو صلاح الدین ایوبی کے فرزندوں، کہ اس غازی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا۔ جوانان وطن اٹھو کفن بردوش ہو جاؤ، جہاد فی سبیل اللہ کر جانے کا وقت آیا۔ نبی کی آبرو باقی رہے گی، تم بھی باقی ہو، ورنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا۔ سنو یہ روزہ اطہر سے کیا آواز آتی ہے، مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا۔ وقت کے غیور فرزندوں، ہماری طاقتیں سلب نہیں ہوئی، ہماری راہیں کھلی ہوئی ہیں، ہمارے ارمان ابھی بکھرے نہیں ہیں۔ ہم آج بھی اپنے ارادوں کو فولادی قوت دے سکتے ہیں، اپنے عزم کو کوہ ہمالیہ کی چٹان بنا سکتے ہیں، تو تاخیر کس بات کی، رکاوٹ کیوں؟ اٹھو، آگے بڑھو اور کھینچ لو ظالم کی زبانوں کو، سلب کر لو باطل کی طاقتوں کو، روک لگا دو مخالفوں کی راہوں پر، کیونکہ یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔